لیکن اظہر صدیق صاحب بھی جو ہے اپنی زبان کا کوئی سٹاپر رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ پہلے تو اظہر صدیق صاحب کا پتہ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں وہ نہیں ہیں, ان کو پی ٹی آئی اون نہیں کرتی, وہ پتہ نہیں تکے کے ترجمان بنے پھرتے ہیں, شوق بہت ہے ان کو ٹی وی پہ بیٹھنے کا. تو تھوڑا زبان کو لگام, ہر بندہ میری طرح خبر تحمل کا وہ نہیں ہوتا. اب یہ اور ویسے بھی ان کو زبان یہی والی سمجھ میں آتی ہے, ان کو شرافت کی زبان سمجھ میں آتی نہیں, یہ پرابلم ہے. میں نے ایک جواب دے دیا ہے کہ جی وہ ہم نے فیس بک کو لکھا تھا, اس نے جواب نہیں دیا, بات ختم ہوگی. اگر فیس بک ہمارے ملک کے اندر جواب نہیں دے رہی یا ایکس جو ہے وہ رپورٹ ہونے کے باوجود اکاؤنٹس کو نہیں روکتا تو پھر ان میں پابندی ہونی چاہیے. سوشل میڈیا ریگولیشنز ہونے چاہیے. پابندی کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا, نام پابندی کے حق میں ہے, لیکن اس طرح بھی سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی جیسے اس ملک میں چلائی جا رہی ہیں. باقی ہر ملک کے اندر جو ہے وہ قوانین ہیں, لوگ اپنے ملک کے قوانین کے مطابق سوشل میڈیا ایپس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسا کون سا مطلب طوفان بدتمیزی ہے کہ جو جس کا دل چاہ رہا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے. مزے کی بات یہ ہے, اور اس کا جو ہے وہ چیف صاحبہ نے اس کے اوپر کہا تھا میرے خیال 2 پیشیاں پہلے, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. میرا کیس نہ کسی ایک پرسن کے بارے میں ہے, نہ کسی کوئی سیاسی کیس ہے. میرا کیس اس ملک میں تمام وہ عورتیں جو فیک ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہیں ان کا کیس ہے. اور جب تک اس ملک میں سوشل میڈیا کے لیے ریگولیشنز جو ہے فارمولیٹ نہیں ہوتے, کیونکہ ایف آئی اے کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے جتنی ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایف آئی اے جو ہے وہ یہاں آ کے کہہ رہی ہے ہمیں فلانا بندہ نہیں ملا, وہ فلانا بندہ جو ہے وہ جلسے کے اندر موجود تھے, سارے دہشت گرد جلسے کے اندر موجود تھے, لیکن نیت نہیں تھی. آپ کر نہیں سکتے. پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ جس کا چیف صاحبہ نے اظہار کیا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اس وقت دہشت گردوں کا, شر پسندوں کا اڈا ہے. جس کو آپ نے شیلٹر دینا اس کو خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر لے جائیں, اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں اور آپ پوری ریاست جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہے ان کے سامنے کہ یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں گھس گئے. جب ان کا وزیر اعلیٰ دہشت گرد ہے, اس کی زبان دہشت گردوں والی ہے, اس کی حرکتیں دہشت گردوں والی ہے, تو وہ دہشت گردوں کو سپورٹ ہی کرے گا. اور سارے دہشت گرد آپ کو جو ہے وہ وہاں سے خیبر پختونخوا سے ملیں گے. میں آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایک خاتون بھی ہیں, وہ اس کیس کو بہت پیشنیٹلی دیکھ بھی رہی ہیں. میں آج ریکویسٹ کرنا چاہوں گی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے, جنہوں نے ایک زرتاج گل نامی 9 مئی کی دہشت گرد کو قوم کی بیٹی کہا تھا, اس کو شیلٹر دیا تھا, اس کو جو ہے حفاظتی ضمانت دے کر اس کو کھل کھلا کے دندنانے کے لیے بھجوایا تھا. میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سر میں بھی قوم کی بیٹی ہوں, چلیں پشاور کی نہیں ہوں, پنجاب کی ہوں, وہ بھی پنجاب کی تھی بائی دا وے, اور آپ کے صوبے کے اندر دہشت گردوں کو شیلٹر دیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. آپ اس کا ایکشن کیوں نہیں لیتے, آپ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ کیا میں بیٹی نہیں ہوں آپ کی؟ کیا زرتاج گل کو جو ہے 9 مئی کی دہشت گردی کے باوجود اس کو تحفظ دینا جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی؟ تو جناب میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے, میں نے کوئی 9 مئی کی دہشت گردی نہیں کی. میری بھی ایک جوان بیٹی ہے جس کو مجھے شادی کرنی ہے, میری بھی ایک بوڑھی ماں ہے جو روز جس طرح کوٹوں میں آ کے دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں. ہمارا والی وارث اس ملک میں کوئی نہیں بنے گا. یہ ساری جو فیورز ہیں, یہ جو ساری پیشنیٹ قسم کی جو چیزیں ہیں, یہ صرف ایک پارٹی کی اور اس کی عورتوں کے لیے. پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھی اس کے اندر انٹروین کرنا چاہیے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو رپورٹ مانگنی چاہیے کہ جو لوگ دہشت گرد کے پی کے ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں یا کے پی کے اندر شیلٹر لے کے بیٹھے ہیں وہ ریاست پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے, وہ ریاست پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیں, اب یہاں پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, فیڈرل میں بھی آپ کی گورنمنٹ اور محسن نقوی صاحب آپ کی ہی گورنمنٹ ہے, تو اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں مل رہا اور ایف آئی اے کے سامنے آپ بے بات آج نظر آ رہے ہیں. کے پی کے ہاؤس کی بات نہیں آپ نے کی, وہاں کس کی گورنمنٹ ہے؟ میں نے تو اپنا پورا کیس پلیٹ کیا. آج جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے چیف صاحبہ کو, اس کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پوری ڈیٹیل جمع کرائی ہے. کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ہے یہ سارے دہشت گرد وہاں موجود ہیں. اب یہ دیکھیے, میں کوئی صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتی, نہ میں کوئی یہاں پہ لسانی بات ہے. خیبر پختونخوا بھی ہمارا صوبہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ یا اس کا کے پی کے ہاؤس جو اسلام آباد کے اندر ہے وہ دہشت گردوں کا مسکن نہیں ہو سکتا. سوال یہ تھا کہ آپ وزیر اطلاع ہیں, آپ کو کیا کروں بھائی, مجھے یہ بتائے پنجاب پولیس لے کے خیبر پختونخوا کے اندر ہاؤس میں گھس جاؤں؟ ایک وہ دیکھیے جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے تو پتہ نہیں کون سی ذہنی حالت کے اندر, اس نے تو دھمکیاں بھی دے دی, اس نے تو پنجاب پہ لشکر کشی کی بات بھی کر دی. ہم ذمہ دار صوبہ ہیں,
हम एक हमेशा बड़े भाइयों वाला रोल मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे केस की वजह से दो सूबे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, और ना मैं ये कभी चाहूँगी कि पंजाब पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस जाए। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को मैनेज करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशत गर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तर्जुमान है, उन्होंने कल अजहर सदीक को थप्पड़ रसीद किया दौरान प्रोग्राम, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अजहर सदीक साहब भी जो है अपनी ज़बान का कोई स्टॉपर रखें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहले तो अजहर सदीक साहब का पता नहीं है, वो पीटीआई के हैं, वो नहीं है, उनको पीटीआई ओन नहीं करती, वो पता नहीं तक्के के तर्जुमान बने फिरते हैं, शौक बहुत है उनको टीवी पे बैठने का। तो थोड़ा ज़बान को लगाम, हर बंदा मेरी तरह खबर तहम्मुल का वो नहीं होता। अब ये, और वैसे भी इनको ज़बान यही वाली समझ में आती है, इनको शराफत की ज़बान समझ में आती नहीं, ये प्रॉब्लम है। थैंक यू।